حیدر بیٹا، کیا آج تم میلاد میں نہیں جاؤ گے؟ آج امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا جشن ہوگا، بی بی کے بارے میں کل سن لینا۔ نہیں دادی جان، آج جمعہ یعنی ہفتے کی رات ہے نا، کل چھٹی ہے، اس لیے میلاد ذرا دیر سے شروع ہوگا۔ ہم بی بی فاطمہ علیہ السلام کے بارے میں سن کر چلے آئیں گے۔ اچھا، تم فکر نہ کرو، آج تو ہمیں ان کے بارے میں سننا ہے جس کی وجہ سے کائنات کی یہ ساری رونقیں ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتی تو آج کا یہ عظیم دن اور یہ جشن کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن بی بی فاطمہ چونکہ خاتون ہیں اس لیے ان کے لیے علیہ السلام نہیں بلکہ علیہ السلام لکھنا اور پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے دادی جان، ہم خیال رکھیں گے۔ تو آج آپ ہمیں خاتون جنت کی زندگی کے بارے میں سنائیں گی جن کی وجہ سے کائنات کو امام حسن اور امام حسین جیسے شہزادے ملے؟ ہاں بیٹی، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ گرامی کا نام حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے اور والد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد تھے۔ کیا ہی بہترین والدین اور کیا ہی بہترین بیٹی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں کافی عرصے تک کوئی اولاد نہ ہوئی تو دشمنوں نے اللہ کے پیارے رسول کو ابتر یعنی بے اولاد کہنا شروع کر دیا۔ اس وقت اللہ نے اپنے پیارے رسول کو تسلی دینے کے لیے ان پر سورہ کوثر کو نازل کیا، جس کی پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اور آخری آیت میں ارشاد ہوا ہے کہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ تم خود ہی دیکھ لو، آج بی بی فاطمہ زہرا کی اولاد یعنی سادات ہر جگہ نظر آتے ہیں اور ابو جہل اور ابو لہب کی اولاد کہیں بھی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ کا چہرہ ستاروں کی مانند نورانی تھا۔ فرشتے آپ کے گھر آیتیں لے کر نازل ہوتے تھے، فرشتے آپ سے باتیں کیا کرتے تھے اور آپ کی زیارت کر کے بہت خوش ہوتے تھے۔ ایک دن تو آپ کے گھر میں آسمان سے ستارہ اتر آیا، اس کی روشنی دیکھ کر سب خوشی سے جھوم اٹھے۔ دنیا کے کسی والد نے اپنی بیٹی کا اتنا احترام نہیں کیا ہوگا جتنا اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کا کیا۔ یہ وہ بی بی ہیں جن کے عزت اور احترام میں اللہ کے محبوب ترین رسول بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھا دیا کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کسی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ زہرا سے ملنے کے لیے جاتے تھے۔ آپ بی بی فاطمہ سے بے حد پیار کرتے اور فرماتے، فاطمہ جنت کی خوشبو ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا بہت ہی نیک اور اچھی بیٹی تھی۔ ہمارے پیارے رسول فرماتے تھے، جو فاطمہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو حضرت فاطمہ سے دشمنی کرے گا اللہ بھی اس سے دشمنی کرے گا۔ جب بی بی زہرا کی عمر 5 سال کی تھی تو آپ کی محبت کرنے والی والدہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت محمد اور ان کے ماننے والوں کو بتوں کی پوجا کرنے والے بہت اذیتیں دیتے تھے۔ حضرت فاطمہ نے بچپن ہی سے بہت تکلیفیں اٹھائیں اور سخت حالات دیکھے، لیکن آپ نے ایک پل کے لیے بھی اپنے والد حضرت محمد کو تنہا نہیں چھوڑا۔ مکے کے کافر ہمارے پیارے رسول کو تنگ کرتے اور پتھر مارتے تھے تو حضرت فاطمہ ہی ان کی مرہم پٹی کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ ایک مہربان اور اچھی بیٹی کی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد رسول اکرم نے حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے کر دی۔ حضرت علی اس زمانے کے بہترین انسان تھے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ ایک دوسرے کا بہت احترام کرتے تھے۔ آپ کی زندگی بے حد سادہ اور مشکلات سے بھرپور تھی۔ آپ اپنے گھر کے کام خود انجام دیتی تھیں۔ چکی پیسنے سے آپ کے ہاتھ زخمی ہو جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ اور امام علی کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ان کے نام حسن، حسین، زینب، ام کلثوم اور محسن ہیں۔ اس طرح بی بی فاطمہ علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں جن کے والد اللہ کے آخری نبی ہیں، جن کے شوہر مسلمانوں کے پہلے امام اور دونوں بیٹے بھی امام ہیں۔
اسی طرح آپ کو 11 اماموں کی والدہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے شوہر امام علی اور اپنے بچوں کا ہر حال میں بے حد خیال رکھتی تھیں۔ ایک دفعہ عید کے موقع پر آپ کے بچوں کے پاس عید کے نئے کپڑے نہیں تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور آپ کے بچوں کی خاطر جنت سے کپڑے بھیجے۔ یہ کپڑے جو فرشتہ لے کر آیا تھا اس کا نام رضوان ہے۔ حضرت فاطمہ نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کوئی خطا کی، اسی لیے آپ کو معصومہ کہا جاتا ہے۔ آپ بہت عبادت گزار تھیں، یہاں تک کہ آپ ساری رات عبادت کیا کرتی تھیں۔ آپ کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ کوئی بھی فقیر اور سوالی آپ کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ بچوں، اسی لیے اللہ نے آپ کی شان میں سورہ انسان یعنی جو سورہ دہر بھی ہے نازل کیا۔ بی بی فاطمہ نے بچپن میں اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں نبوت کی بھرپور حمایت کی، تو جوانی میں اپنے شوہر امام علی علیہ السلام کی صورت میں امامت کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس راہ میں آپ نے دنیا کی سخت ترین مشکلات اٹھائیں اور بدترین اذیتیں برداشت کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت فاطمہ بہت غمزدہ ہوئیں۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ رسول اللہ کی بیٹی کا رونا بھی لوگوں کو تکلیف دینے لگا، جس کے باعث امام علی علیہ السلام نے مظلوم بی بی کو گریہ کرنے کے لیے مدینے کے باہر ایک کمرہ بنا دیا تاکہ لوگوں کو شکایت نہ ہو۔ امام علی کا بھرپور ساتھ دینے کی وجہ سے ظالموں نے ایک روز آپ کے گھر پر حملہ کیا اور گھر کے دروازے کو آگ لگا دی۔ اس حملے میں آپ شدید زخمی ہوئے اور چند روز بعد شہید ہو گئے۔ اس وقت آپ صرف 18 سال کی تھی۔ رات کی تاریکی میں صرف چند لوگوں کی موجودگی میں آپ کی تدفین کر دی گئی۔ ہم ان کے شیعہ ہیں، ہمیں ان سے اور ان کے بچوں سے بہت محبت ہے، وہ بھی ہم سے بہت محبت کرتی ہیں۔ ہمیں بھی انہی کی طرح نبی اور امام کا ہر حال میں ساتھ دینا چاہیے۔ بیٹا، ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اتنی محبت کرنے والی اور دونوں جہانوں کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا کا دل دکھے۔ نہیں دادی جان، ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے بی بی فاطمہ زہرا کو کوئی تکلیف پہنچے۔